بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساتھ ہی اس نے سنگ باری کے لیے منجنیق نصب کرنے کا بھی حکم دیا۔ اس کے بعد اس نے لشکر کے سامنے خندقیں کھودیں تاکہ اچانک دشمن حملہ آور نہ ہو سکے۔ شہر کے چاروں طرف خندقیں کھود کر اور مورچے قائم کر کے مسلمانوں نے شہر کو محاصرے میں لے لیا تھا۔ دیبل کا شہر کبھی کبھی شہر پناہ سے نکل کر حملہ آور ہوتا اور پھر شہر پناہ کے دروازے بند کر کے بیٹھ جاتا تھا۔ اس طرح ایک ہفتہ گزر گیا۔ مسلمان ابھی اسی سوچ و بچار میں تھے کہ شہر کو فتح کرنے کے لیے کون سا طریقہ کار اختیار کریں کہ اچانک ایک دن ایک برمن شہر پناہ سے نکل کر محمد بن قاسم کے لشکر میں آیا اور محمد بن قاسم سے جان کی امان طلب کرنے کے بعد کہنے لگا: اللہ امیر کی عمر دراز کرنے۔ ہمیں نجوم کی پرانی کتابوں سے معلوم ہوا ہے کہ سندھ کی سرزمین مسلمان فتح کر لیں گے، لیکن جب تک اس بت خانے کے اندر وہ جھنڈا لہرا رہا ہے اس وقت تک شہر فتح نہیں ہوگا۔ اگر کسی طرح اس پرچم کو پارا پارا کر کے مار گرایا جائے تو شہر فتح ہو جائے گا۔ محمد بن قاسم نے اس ساری صورتحال سے حجاج کو آگاہ کر دیا۔ جواب میں حجاج کا پیغام آیا۔ اس نے محمد بن قاسم کو لکھا تھا: جنگ کی ابتدا اس وقت کرو جب سورج طلوع ہو رہا ہو تاکہ وہ تمہاری پشت پر رہے، تاکہ تم دشمن کی نقل و حرکت کو اچھی طرح دیکھ سکو۔ دن کے ابتدائی حصے میں ہی جنگ شروع کر دینا۔ جنگ شروع کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے نصرت اور مدد طلب کرنا۔ اس کے علاوہ اگر دشمن کا کوئی شخص تم سے رحم اور پناہ کا طالب ہو تو اسے پناہ دینا، معاف کر دینا۔ ساتھ ہی حجاج نے یہ بھی ہدایت کی کہ تمہارے پاس جو عروس نام کی سب سے بڑی منجنیق ہے اسے شہر کے مشرق کی طرف نصب کرنا تاکہ سورج تمہاری پشت کی طرف رہے، اور پھر اس کا ایک پایا نیچے رکھ کر سنگ باری اس طرح کرنا کہ مندر کا جھنڈا اور گنبد گر جائے، پر تمہاری فتح یقینی ہوگی۔ محمد بن قاسم نے حجاج بن یوسف کی اس ہدایت کے مطابق اس وقت اپنے حملوں کی ابتدا کی جب آفتاب طلوع ہو رہا ہے۔ منجنیق کو نصب کر کے حکم دیا گیا کہ سنگ باری شروع کی جائے۔ سنگ باری ہوتے ہی مندر کا گنبد ٹوٹ گرا اور اس کے اوپر جو جھنڈا تھا گنبد کے ٹوٹتے ہی وہ بھی نیچے آ رہا۔ اس طرح دیبل شہر کے اندر ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی شہر کے اندر جو لشکر تھا وہ باری باری نکل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہونے لگا۔ مسلمان بھی یہی چاہتے تھے کہ دشمن شہر سے باہر نکل کر روبرو مقابلہ کرے۔ جیسے ہی دیبل کا لشکر مسلمانوں پر حملہ آور ہوا، مسلمانوں نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ہر طرف سے شدید حملے کر